وزیر اعظم صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو خود ٹک ٹاکر بن گیا، اور یہ اس ملک کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ اور پھر بے شرمی کی یہ حد ہے کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے وہ ٹک ٹاکر بنے تو اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر لیا۔ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، آپ کوئی نتھو کھیرا جو ہے نا اس کے اوپر ٹھپا لگا کے اس کو مارکیٹ میں چھوڑے اور وہ ٹک ٹاکر بنے، یہ توہین ہے پورے پاکستان کی، یہ توہین ہے 26 کروڑ عوام کی کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کو اس ملک کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، عوام کے حقوق اور اس ملک کے دفاع کے لیے چنا گیا، وہ اب ملکی راز جو ہے وہ ٹک ٹاکر بن کے بیچنے پہ آ گیا۔ اب اس کی دال روٹی اور ٹکٹیں بیچنے والی دکان بند ہوئی ہے تو اس نے نئی دکان سوشل میڈیا پہ کھول لی ہے۔ تو اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی اس ملک کی کہ وزیر اعظم آج ٹک ٹاکر بن کے فخر سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لائک کریں، مجھے ویوز دیں۔ تو اور بڑے کام ہیں۔ عوام کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ عوام میں ہوتے ہیں، وہ زمان پارک میں چھپ کے نہیں بیٹھتے، کسی نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ آپ آئیں عوام میں جائیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے آپ عوام کے ساتھ جا کے وہاں کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنائیں، اے سی والے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے۔ تو یہ تو کوئی ٹک ٹاک نہ ہوئی، یہ تو دل پشاری ریسپی ہے جو آپ نے وقت گزارنے کے لیے ڈھونڈی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان کی بے چینی کو دیکھ لیں۔ خاص عہدے پہ جب آتے ہیں تو آپ اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسا راز جو ہے وہ پبلک نہیں کروں گا جس سے میرے ملک کو دانستہ یا غیر دانستہ نقصان پہنچے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اس حلف کی جو انہوں نے اٹھایا تھا اس کی بے توقیری کی، اس کی خلاف ورزی کی، پھر اس کے بعد اوریجنل ڈاکومنٹ چوری کر لیا، اور اوریجنل ڈاکومنٹ چھپا کے چوری کر کے جو کہ ریاست کی، اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا ہے، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، جو آپ کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ اس ریاست کی پراپرٹی ہوتا ہے اور وہ ریاست اس کی کسٹوڈین ہوتی ہے، کوئی فرد یا وزیر اعظم یا کوئی کسی قسم کا ان کا سٹاف کسٹوڈین نہیں ہو سکتا۔ تو یار ہونا ہی یہی ہے کہ بھئی جس کو آپ نے چوکیدار لگایا تھا، قومی رازوں کا محافظ چنا تھا، وہ خود ہی چور نکلا۔ تو ہم تو چور کا کھرا تو ڈھونڈ چکے ہیں، اب ہے چور تک پہنچنا۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور تک جائیں اور اصلی ڈاکومنٹ ریکور کریں اور ملکی راز بے نقاب افشاں اور ان کو بیچنے کے عوض جو انہوں نے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا بہتا دریا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آ کے چشمے گر جائیں آخر سب نے سمندر میں آ کے گرنا ہوتا ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا سمندر جو ہے وہی جماعتیں ہوتی ہیں جن کی عوام میں جڑیں ہوتی ہیں یا جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانتی ہیں۔ لہٰذا میں پر امید ہوں کہ کے پی کے اندر جو سیاسی گھٹن تھی، پرویز خٹک صاحب کی جماعت جو ہے وہاں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی، اور اس وقت کے پی کے اندر جو ملک دشمنوں نے پنجے گاڑنے شروع کیے ہیں، صوبے اور ملک کے امن سے کھیلنا شروع کیا ہے، آج بھی وہاں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ میں اس کی مذمت بھی کروں گی اور میں یہ چاہوں گی کہ جو پاکستان دوست پارٹیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے اور پاکستان کے مخالفین اور دشمنوں کو تنہا کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ دیکھیں میں 22 سال سے ایک ہی جدوجہد کر رہی ہوں کہ اس ملک کو بدلیں، اس نظام کو بدلیں، مجھے اس کو بدلنے کے لیے کئی جماعتیں بدلنی پڑیں، لیکن میں اس کا 1 انچ نہیں بدل سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ بینیفیشری اور اصل حکمران ہیں
وہ بیوروکریٹ ہیں. اور میں نے اپنی جماعت کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ صرف ایک کام، ایک ہمیں ریفارم جو ہے وہ لانی ہے اپنے سول آفیسر کے اندر، منسٹری کے اندر جو انچارج منسٹر ہے وہ اس کا سیکریٹری ہوتا ہے، اور منسٹر اس کے اندر ایک صرف شو پیس ہوتا ہے، اور جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو سیاستدان ہوتا ہے بیوروکریٹ، پھر کسی دوسری منسٹری میں سیکریٹری بن کے مزے لے رہا ہوتا ہے. تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ، ایک لفظ کی امینڈمنٹ چاہیے کہ انچارج ول بی دی منسٹر آف دی کنسرنڈ منسٹری. تو سیکریٹری کی بجائے وہ اختیار جب اس کنسرنڈ منسٹر کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو پالیسیز بھی نظر آئیں گی، کیونکہ جس نے عوام سے جوتے کھانے ہوتے ہیں نا، اس کو اپنا احتساب کا وہ دن یاد ہوتا ہے الیکشن والا، تو وہ اقتدار اور اختیار کے وقت وہ کام کرتا ہے جس سے عوام کی بہتری ہو، فلاح و بہبود ہو، اور جو آپ تجاویز دے رہے ہیں اس طرح کے کام ہوں. تو میں توقع کرتی ہوں کہ جو حکومت وقت ہے اس وقت، ان کے اب جانے کے دن ہیں، اب ایک مہینے سے بھی کم ان کا پیریڈ ہے. تو یہ پیریڈ جو ہے وہ جب شادی کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے تو افراتفری شروع ہو جاتی ہے گھر میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی رخصتی کی جو تاریخ انہوں نے فکس کر دی ہے، تو وہ افراتفری چل پڑی ہے. ان حالات میں نہ کسی بیوروکریسی نے کچھ کرنا ہے اور نہ کسی نے سننا ہے. تو لہٰذا آنے والے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بہتری کی نوید آئے، اور ہم آئی پی پی مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ یہ جو اصل حکمران ہیں ان کو بھی کنات ڈال سکیں. بہت شکریہ. سائفر کا جو نیا ایشو آیا اعظم خان کے بعد، کس چیز کو سزا ہو سکتی ہے، انجام کیا دیکھتے ہیں؟ ایف آئی اے نے ان کو تقریب رونمائی کے لیے بلا لیا ہوا ہے، تو جو باقی اداکار ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو اس کے بعد فلم کا جو کلائمیکس ہے اس کا پتہ چلے گا. کسی نے سننا ہے. تو لہٰذا آنے والے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بہتری کی نوید آئے، اور ہم آئی پی پی مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ یہ جو اصل حکمران ہیں ان کو بھی کنات ڈال سکیں. بہت شکریہ. سائفر کا جو نیا ایشو آیا اعظم خان کے بعد، کس چیز کو سزا ہو سکتی ہے، انجام کیا دیکھتے ہیں؟ ایف آئی اے نے ان کو تقریب رونمائی کے لیے بلا لیا ہوا ہے، تو جو باقی اداکار ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو اس کے بعد فلم کا جو کلائمیکس ہے اس کا پتہ چلے گا.